بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے اختصار کے ساتھ چند مضامین کی طرف بس توجہ ہی دلانی مقصود ہے۔ سب سے پہلے جہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کے معاملات بیان فرمائے۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلہ کی تبدیلی، اور قبلہ کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود مدینہ منورہ تشریف لانے کے اور تقریباً کوئی 16-17 ماہ ہو چکے تھے اور نماز فرض ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ اگر اللہ رب العزت بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیں اور ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی یہ دلی خواہش تھی، اور اللہ رب العزت کا حکم بھی اسی طرف متوجہ ہونے والا تھا۔ چنانچہ اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اس تحویل قبلہ کا حکم دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنا جو رخ ہے وہ مسجد حرام کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم وحی کی صورت میں نماز کے دوران آیا، تو نماز ہی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس سے پھیرا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ اب جس جگہ پر آپ نماز پڑھا رہے تھے بنو سلمہ کی وہ مسجد تھی، تو اس مسجد کو پھر بعد میں قبلتین کے نام سے، مسجد قبلتین کے نام سے یہ مسجد معروف ہوئی ہے، یعنی جس مسجد کے 2 قبلے، کہ ایک نماز جب شروع ہوئی ہے تو رخ ایک قبلے کی طرف ہے، اور نماز جب مکمل ہوئی ہے تو وہ قبلہ بدل چکا تھا اور رخ دوسرے قبلے کی طرف، یہ مسجد قبلتین ہے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا۔ لیکن ایک بات جو قرآن پاک چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا تو فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کے اس حکم کے اوپر اعتراضات کریں گے، اس کے اندر شبہات پیدا کریں گے، اس کو اس غلط قرار دیں گے۔ اس کو کچھ ایسے لوگ ہوں گے، لوگ کہیں گے، لوگ آپ کے اس حکم پر، آپ کے اس طرز عمل کے اوپر لوگ شکوک و شبہات پیش کریں گے، لوگ اعتراضات کریں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ پریشان کریں گے۔ ایک طرف لوگ ہیں، لوگوں کا رویہ یہ ہوگا، لوگ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ کو آرام سے عمل نہیں کرنے دیں گے، اس کی راہ میں حائل ہوں گے اور رکاوٹ بنیں گے، ایک لوگ ہوں گے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، دوسری طرف اللہ ہیں، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور بیت المقدس سے اپنا رخ پھیرتا ہے بیت اللہ کی طرف۔ ایک طرف لوگ، ایک طرف اللہ۔ یہ ہوتا ہے امتحان اور یہ ہوتی ہے آزمائش۔ ہمیں اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین پر چلنا چاہیں، اللہ کے کسی حکم پہ عمل کرنا چاہیں، لوگوں کو اللہ کے حکم کی ترغیب دیں، تو آگے سے ہمیں سننے کو ملتا ہے جی بس کیا کریں، لوگ ایسے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ وہ کرتے ہیں، لوگ نہیں کرنے دیتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس تحویل قبلہ کے ضمن میں اس مسئلے کو بیان کیا، واضح کیا کہ وہ بے وقوف ہیں جو اللہ کے حکم کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں،
اللہ کے حکم پر عمل کرنے پر لوگوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ بے وقوف ہیں، اور خبردار تم نے بے وقوفوں کے پیچھے نہیں لگنا۔ فیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، وہ بے وقوف ہیں جو یہ کہیں گے کہ بھئی آپ ایک اچھے بھلے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اس قبلے کو چھوڑیں اور آپ کسی دوسرے قبلے کی طرف جائیں؟ اور لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اور ادھر اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اور دنیا برا بھلا کہتی ہے تو کہتی رہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے جو قرآن کریم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اکثر جگہوں پر، کہ جہاں پر اللہ کا حکم آئے تو پھر جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں، باتیں کرنے والے ہیں، وہ احمق ہیں، وہ بے وقوف ہیں، وہ ناسمجھ ہیں، وہ نادان ہیں، وہ جاہل ہیں، ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ اسی طرح اس پارے میں، دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک جو مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے اور حلال کھانے کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو جو زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں نکلتی ہیں نا، تم نے وہ کھانی ہیں، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہیں لگنا۔ اِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، شیطان تو گناہ اور برائی اور بے حیائی کے راستے کی طرف تمہیں چلانا چاہتا ہے۔ وہ تو کہے گا کہ حرام کے اندر بڑی کشش ہے اور بڑی وسعت ہے اور اس کے اندر بڑا فائدہ ہے اور اس کے اندر بڑی پرسکون زندگی ہے۔ اے ایمان والو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ لگنا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام سے فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اہل رسل، اے جماعت رسل، اے انبیاء علیہم السلام، حلال کمانا ہے اور حلال کھانا ہے، اور جب حلال کھاؤ گے تو واعملوا صالحا، تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوگی اور سعادت نصیب ہوگی۔ رزق حلال اور اعمال صالح، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حلال کھانے والے کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، حرام کھانے والے کو نیک اعمال کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ حرام کھانے والے کو نیک اعمال کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ دل نہیں کرتا، ہم چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کریں، نماز پڑھیں، کیا کریں، طبیعت اس کی طرف نہیں آتی۔ اپنا کھانا پینا چیک کیجئے، کہیں اس کے اندر حرام تو نہیں آ رہا۔ اگر حرام آ رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ حرام نیک اعمال نہیں کرنے دے گا۔ حرام کھانے کی صورت میں حرام کاموں کی طرف دھیان جائے گا، حلال کھانے کی طرف، حلال کاموں کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر، دوسرے پارے کے اندر ایک بڑا طویل سلسلہ شروع فرمایا ہے، اور وہ سلسلہ یہ ہے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ہم نے ہدایت مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت آ گئی۔ اب ہدایت صرف اس چیز کا نام نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا جائے اور بندہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کروا لے، بلکہ ہدایت اس چیز کا نام ہے کہ پھر اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے، اور اپنے معمولات اور اپنے معاملات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر اپنے احکامات، اپنے معاملات کو اور اپنے معمولات کو پھر سیدھا کیا جائے اور ان کو بسر کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں سے وہ پورا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہماری جو معاشرت ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، ہمارے طرز زندگی ہے، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے تاکہ وہ ہدایت پوری کی پورے ہمیں نصیب ہو جائے۔ چنانچہ اس ضمن میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کی اعتقادی اصلاح فرمائی، انسان کی اعتقادی اصلاح فرمائی، اور وہ اعتقادی اصلاح یہ ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ سب سے پہلے انسان اپنے عقیدے اور اپنے اعتقاد کو ٹھیک کرے، اور وہ عقیدہ اور اعتقاد کا ٹھیک کرنا کیا ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور حاکم اور عامر مانے، اور معبود اور مسجود مانے،
اللہ رب العزت کو۔ خصوصاً میں یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت کو انسان معبود مانتا ہے، خالق بھی مانتا ہے، اور مسجود بھی مانتا ہے کہ میں نے اس کو سجدے کرنے ہیں، اور رازق بھی مانتا ہے اللہ کو کہ رزق دینے والا وہی ہے۔ لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ رب العزت کو عامر اور حاکم ماننا۔ اللہ تعالیٰ کو عامر اور حاکم ماننا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو عامر اور حاکم ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے، امر کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں تو ہم مأمور ہیں۔ مأمور کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا عامر اللہ ہے، جس طرح ہمیں حکم دیتا جائے گا ہم چلتے جائیں گے۔ اور ہم محکوم ہیں، ہمارا حاکم وہ ہے۔ تو حاکم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا طرز زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے جائیں گے ہم اسی پہ چلیں گے۔ یہاں آ کر مسلمان مار کھاتا ہے، یہاں آ کر مسلمان پہلو تہی کرتا ہے، یہاں آ کر مسلمان غفلت کرتا ہے۔ زبانی وہ کہہ بھی دے گا کہ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن عملاً مسلمان اللہ کو حاکم نہیں مانتا۔ آپ اجتماعی طور پر دیکھیے کہ امت مسلمہ کے اندر جو معاشی نظام چل رہا ہے وہ کس کا چل رہا ہے۔ آپ مجموعی طور پر دیکھیے کہ امت مسلمہ کے اندر جو سیاسی نظام چل رہا ہے وہ کس کا چل رہا ہے۔ آپ مجموعی طور پر دیکھیے کہ امت مسلمہ کے اندر جو اخلاقی نظام چل رہا ہے وہ کس کا چل رہا ہے۔ بڑی حد تک آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کے اندر جو تعلیمی نظام چل رہا ہے وہ کس کا چل رہا ہے، عدالتی نظام چل رہا ہے وہ کس کا چل رہا ہے۔ بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہاں اللہ کی ہی حاکمیت کو ہم نہیں مان رہے، اللہ کی آمریت کو ہم نہیں مان رہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں اس کو معبود ماننا ہے، جہاں اس کو رازق ماننا ہے، جہاں اس کو مسجود ماننا ہے، جہاں اس کو خالق ماننا ہے، جہاں اس کو مالک ماننا ہے، وہاں اس کو حاکم بھی ماننا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، لہذا تم نے اللہ کی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، ہاں جی بھی اللہ یہ حاکم ہے، لیکن عملاً یہ ہو کہ ہم دوسروں کے احکامات کے تحت زندگی بسر کر رہے ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی حاکمیت نہیں مانی۔ اسی لیے ہم چھٹے پارے میں پڑھیں گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کو حاکم نہیں مانتے کافر ہیں، جو اللہ کو حاکم نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ ان اللہ یأمر، اللہ امر کرتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں، اللہ عامر ہیں۔ دیکھیں نا شیطان کو کیا کہا تھا، سجدہ کیوں نہیں کیا تھا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اللہ عامر ہے، اللہ حکم دینے والے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں، اللہ نے حکم دیا، نہیں مانا وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو جب اللہ حکم دیں اور اللہ کوئی نظام دیں، کوئی فیصلہ دیں، تو پھر مسلمان کا کام کیا ہے؟ اس کا سر جھکے اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو یہ ایمان ہے۔ تو اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، یہ اعتقادی اصلاح ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں ان میں سے ایک حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، بلا وجہ قتل کر دے، کوئی وجہ نہیں ہے قتل کی، جیسے کوئی قاتل ہوتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، چلو یہ تو وجہ ہے۔ کوئی ڈاکو ہے وہ لوگوں کی جان و مال لوٹتا پھر رہا ہے تو اس کو قتل کرنا، چلیں یہ تو وجہ ہے۔ کوئی فسادی ہے، بے گناہ کو قتل کرنا، تو اگر کسی ایسے شخص کو جو بے گناہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے تو اب یہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کرو، اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم جب قصاص والا حکم نافذ کرو گے تو پھر تمہارا پورا معاشرہ، سب کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ تمہاری زندگی قصاص کے اندر ہے، تمہاری حیات یا جس کو کہتے ہیں نا حیاتی، تمہاری حیاتی جو ہے وہ قصاص کے اندر ہے۔ تو ایک ہدایت اللہ نے ہمیں یہ دی ہے، کوئی کسی کو قتل کر دے تو کیا کرنا ہے؟ اور آپشن بھی ہیں، 3 آپشن ہوتی ہیں۔ پہلی ہے قصاص۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، لیکن اگر جو مقتول ہیں، مقتول کے ورثاء، ان کو یہ 3 اختیار دیے گئے ہیں، چاہے تو وہ قصاص لے لیں، چاہے تو وہ معاف کر دیں، ان کو یہ بھی حق ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں، اور چاہے تو وہ دیت لے لیں، ان کو یہ بھی حق ہے۔
لیکن اگر وہ کہیں کہ ہم نے قصاص لینا ہے تو پھر قصاص، پھر قتل کیا جائے گا۔ اصل حکم قصاص کا ہے، لیکن مقتول کے ورثاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سہولت دی ہے کہ وہ چاہیں تو دیت پر بھی راضی ہو سکتے ہیں، اور وہ چاہیں تو اللہ کے لیے معاف کرنا چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ إِحْسَانٌ۔ اگر کوئی قاتل کو معاف کر دے اور دیت پہ راضی ہو جائے تو چاہیے کہ پھر وہ جو دیت ہے اس کو احسن طریقے پر ادا کیا جائے، یہ تمہارے رب کی طرف سے سہولت اور آسانی ہے۔ اسی طرح ہمیں جو ہدایت ملی ہے اس ہدایت میں سے ایک ہدایت اور ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر رمضان المبارک کے مہینے میں روزے فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون ایاما معدودات، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور یہ جو روزے ہیں یہ بہرحال چند ایام کے ہیں، یعنی پورا سال نہیں ہے، چند ایام ہیں، ایک ماہ ہے، شہر رمضان، اور وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن کوئی عذر پیش آ جاتا ہے، مجبوری پیش آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ عذر اور مجبوری کے مطابق سہولت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، یا ایسے سفر پر ہے کہ روزہ مشکل ہے، تو وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بعد میں جب رمضان گزر جائے اور اس کی صحت بحال ہو اور وہ حالت قیام کے اندر ہو تو وہ اس روزے کی قضا کرے جو روزہ اس نے رمضان کا چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اور جو احکامات دیے ہیں، تو اللہ کی ہدایت اور اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے حج بھی کرے اور اللہ کے لیے عمرہ بھی کرے، حج بھی کرے اور عمرہ بھی۔ اور انشاءاللہ آگے ہم چوتھے پارے کے اندر پڑھتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو اللہ کے گھر تک جانے اور حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر تو اللہ نے حج لازم کر دیا ہے، وہ تو ضروری حج کرے۔ تو حج اور عمرہ اللہ رب العزت کے احکامات میں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت میں سے ایک حکم ہے اور ایک ہدایت ہے۔ مسلمانوں کو تلقین ہے، مسلمانوں کے لیے تاکید ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج بھی کریں اور عمرہ بھی کریں۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، جو اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس ہدایت اور اس رہنمائی اور اس دین کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ بسا اوقات جب یہ سنتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اس سے اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ حکم دیتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کی مثال جیسا کہ ہم تیسرے پارے میں پڑھیں گے ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک کسان ایک بیج ڈالتا ہے اور پودا نکلتا ہے اور اس میں 700 خوشے وہ بیج اس کو ملتے ہیں، دانے اس کو ملتے ہیں 700، تو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، ایک خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، صحابہ کرام کے ذہنوں میں آیا، اور وہ سوال یہ تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ مال آ گیا ہے یا مال آیا ہے یا جنس آئی ہے یا کوئی بھی چیز آئی ہے، تو کیا ترتیب ہو، کس کو دیں ہم؟ سب سے پہلے کون حق رکھتا ہے، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر یہ ترتیب بیان فرمائی قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، جب تم خرچ کرنا چاہو سب سے پہلے فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین کا حق ہے، سب سے پہلے والدین کا حق ہے کہ انسان اپنا مال اپنے والدین پہ خرچ کرے، اور اس کے بعد اگر والدین یا تو ہے نہیں ہے یا الحمدللہ صاحب حیثیت ہیں، کوئی نہیں، ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَقْرَبِينَ، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، والدین کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے۔
والدین کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے۔ اگر رشتہ دار بھی سارے صاحب حیثیت ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ضرورت ہو یا رشتہ دار کسی وجہ سے نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْيَتَامَى، اپنے معاشرے میں یتیم بچے ڈھونڈو، یتیم بچے یا یتیم بچیاں، تو پھر ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرو۔ اور اگر یتیم بھی کسی وجہ سے میسر نہیں ہے تو والمساکین، تو پھر جو غریب محتاج ہیں، جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، پھر ان کے اوپر۔ اور اگر ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر وابن السبیل، جو مسافر ہے، اس پہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں یقیناً یہ قبول بھی ہوگا اور اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو ترتیب اللہ نے کیا بتائی؟ سب سے پہلے اپنے والدین کو دیکھو، اگر والدین نہیں ہیں تو پھر رشتہ دار، رشتہ دار بھی نہیں ہے پھر یتیم، یتیم بھی نہیں ہے پھر مسکین، اور مسکین بھی نہیں ہے تو پھر مسافر۔ تو یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اگر ہر بندہ اس ترتیب کو اپنا لے تو آپ یقین کریں کہ دنیا میں کوئی غریب نہ رہے، سب کے معاملات اور سب کے مسائل اور سب کی ضروریات وہ حل ہوتی رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، اس ہدایت میں سے دو چیزوں کا خاص طور پر یہاں ذکر فرمایا، دو چیزیں ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں اور اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ اور وہ کیا ہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، لوگ شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوگ شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہ دلائل دیں گے کہ جناب اس کے اندر یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اکانومی اس سے سٹرونگ ہوتی ہے، لوگ جب شراب کا کاروبار کرتے ہیں تو بہت سارے گھروں کے چولہے جلتے ہیں۔ ہاں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، اس طرح کے فوائد گنواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، بالکل بینیفٹ ہیں اس میں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو فائدہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے، ان کا جو نقصان ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے سامنے، اس نقصان کے سامنے یہ فائدے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، اس کے سامنے، اس نقصان کے سامنے یہ فائدے حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ لہذا جب نقصان اتنا زیادہ ہے اور فائدے نہ ہونے کے برابر ہیں، ایسے کام کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسی چیز سے اپنے آپ کو روکیں۔ اسی طرح جو ہمیں ہدایت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بڑا تفصیلی تذکرہ ہے اور سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے ہم نے مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت آ گئی، اس لیے ھدی للمتقین بھی کہا، ھدی للناس بھی کہا، ھدی للعالمین بھی کہا، کہ یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے ہر اعتبار سے۔ تو اسی ہدایت میں سے ایک ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمائی کہ ہر بندے کو چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، اسے چاہیے کہ وہ ازدواجی زندگی بسر کرے۔ ازدواجی کا مطلب اس کا نکاح ہو، اور نکاح کے بعد وہ شادی شدہ زندگی گزارے۔ ہر مسلمان اس کی کوشش کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اور جس قدر سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ جلدی ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن اس میں جو تاکید ہمیں یہاں پر کی گئی وہ یہ ہے کہ جب تم نے نکاح کرنا ہے، چاہے مرد ہو اور تم نے عورت سے نکاح کرنا ہے، چاہے تم عورت ہو اور تم نے مرد سے نکاح کرنا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک مرد یا مشرک عورت سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے، مشرکین سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر تمہیں کوئی غلام ہو نا، اور وہ ہو ایمان والا، مومن ہو غلام، یعنی اس کا سوشل سٹیٹس جو ہے بہت لو ہے، اس کا سوشل سٹیٹس بہت لو ہے، لوئسٹ ہے، لیکن ہے وہ ایمان والا، تو اس کے مقابلے پر بہت ہائی فائی سٹیٹس کا مشرک ہو تو اس مشرک سے نکاح نہ کرنا بلکہ اس ایمان والے سے نکاح کرنا۔ یہی حال عورت کے بارے میں ہے کہ بہت لو سٹیٹس کی عورت ہے وہ، لیکن وہ صاحب ایمان ہے، تو صاحب ایمان ہے تو پھر اس ایمان والی کو ترجیح دینا اس کے مقابلے پر کسی مشرک کو، جو بے شک کسی ملک کی صدر یا وزیر اعظم
یا اس سے بھی بڑے درجے کی کیوں نہ ہو اس سے نکاح نہ کرنا، کیونکہ مسلمان کا نکاح کسی مشرک کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے یہاں پر، اور جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، ان میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کا نام بڑی احتیاط سے اور بڑے دھیان سے استعمال کرنا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کا نام استعمال کر کے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، اللہ کا نام استعمال کر کے اپنی کوئی چیز بیچنے کی کوشش کرنا، اللہ کا نام استعمال کر کر کسی سے رشتہ ناتا توڑنا، خبردار ایسا نہ کرنا۔ اللہ کے نام کو ایسے کاموں کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی بات بولتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، کوئی قسم کھاتا ہے اللہ کے نام کی اور اس کے ساتھ، پھر اس چیز کی حیثیت بدل جاتی ہے، پھر اس چیز کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے میں سیب نہیں کھاؤں گا، میں کبھی سیب نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، نہ کھائے۔ اگر وہ کھا بھی لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا نہیں کھاؤں گا لیکن کھا لیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں سیب نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں سیب نہیں کھاؤں گا، اب بات بدل گئی، اب بات بدل گئی، اب اس نے سیب نہیں کھانا۔ اب اگر سیب کھاتا ہے تو وہ گناہگار ہوا ہے، اب اس نے قسم توڑی ہے، اللہ کا نام جو اس پر لیا ہے، اللہ کا نام، تو اس کی حرمت پامال کی ہے، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ ہم 7ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ کفارہ، اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اس نے اللہ کا نام لیا، قسم کھائی، اور پھر اس نے یہ قسم توڑ دی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، کل کو وہ مل لیتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایسا نہیں کہنا چاہیے اس کو، اس کی بیوی کیوں نہیں ملے گا، لیکن اگر کہتا ہے بالفرض نہیں ملے گا، نہیں میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، تو کوئی بات نہیں، کل کو مل بھی لیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، اب اگر اپنی بیوی سے ملے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور قسم ٹوٹ جائے گی، کفارہ دینا پڑے گا اس کو۔ اللہ کا نام، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، اللہ کے نام کو چیزوں کے اوپر غلط استعمال نہ کرو۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اللہ کی قسم کھا کر کسی کی چیز پر قبضہ کیا، کسی کا مال لوٹا، کسی کی چیز کے اوپر قبضہ کیا اللہ کا نام لے کر، من اقتطع مال امرئ مسلم، کس نے کسی مسلمان کا مال لوٹا، اس پر قبضہ کیا اللہ کی قسم کھا کر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی اور جہنم لازم کر دی، جنت حرام کر دی اور جنت حرام کر دی، جہنم لازم کر دی۔ صحابہ کرام کہنے لگے وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، کہ اللہ کے نبی چاہے وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہوئی، معمولی سی چیز ہوئی، تب بھی؟ تو آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ قَصِيبًا مِنْ أَرَاكَ، چاہے وہ درخت کی ایک شاخ اور ٹہنی ہی کیوں نہ ہوئی۔ اللہ کا نام لینا، اللہ کی قسم کھانا، اس لیے یہ جو لوگ بات بات پہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا 4 چیزیں بیچنے کے لیے یا ایک چیز بیچنے کے لیے قسموں پہ قسمیں کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کی قسم جب کسی چیز پہ پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا حکم اور اس کی حیثیت سب کچھ بدل جاتی ہے۔ تو ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بیان فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اگر تم نے اللہ کے نام کی قسم کھائی تو اس پر تمہارا مواخذہ ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائی ہے قرآن پاک کی شکل کے اندر، تو اس ہدایت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جو اب شروع ہونے والی ہے، وہ یہ کہ انسان ازدواجی زندگی بسر کرتا ہے، میاں بیوی ہیں۔ اب
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جذبات میں آ کر اپنا میاں اور بیوی کا رشتہ توڑ بیٹھتا ہے اور اسے طلاق کہتے ہیں، طلاق دے دی۔ اور کبھی وہ نہیں نبھا کر پا رہا تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں اس رشتے کو ختم کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طلاق کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر طلاق تم نے دینی ہے تو اس طرح سے دو۔ عرب کے اندر بہت سارے غلط طریقے رائج تھے، اور عرب کے اندر یہ بھی تھا کہ مرد طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کو اپنے پاس رکھتا تھا، اور بس میں نے دے دی تھی، اب میں رکھنا ہوں اس کو، یہ میری بیوی ہے۔ تو 10 دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ طلاق ہو جاتی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی بن کے رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے سلسلے کی ہدایت فرمائی اور اس کی اصلاح فرمائی۔ چنانچہ طریقہ یہ بتایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہو، نہیں رہنا چاہتا اس کے ساتھ اور رشتہ ختم کرنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک طلاق دے۔ اسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اور طلاق رجعی کی صورت کے اندر یہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر نکاح برقرار رہتا ہے، نکاح برقرار رہتا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ سوچ لے، سمجھ لے کہ طلاق ہی ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے نقصانات زیادہ ہو جائیں گے اور میرے لیے دوبارہ مشکل پیدا ہو جائے گی، تو وہ کسی بھی وقت رجوع کر سکتا ہے، وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا مطلب کیا ہے؟ معذرت، میں طلاق واپس لیتا ہوں، رشتہ بحال ہے، ایک طلاق دی تھی، صلح کر لی، سوری کر لی، میاں بیوی کا رشتہ بحال کر لیا، طلاق ختم، نکاح باقی ہے۔ لیکن ایک جو طلاق دے دی ہے تو اب اس کا رشتہ ختم ہو گیا اس بیوی کے ساتھ، اب یہ بیوی اس شخص پر حرام ہو گئی اور یہ شخص اپنی اس بیوی پر حرام ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، ایک نکاح میں مرد کے پاس 3 طلاق کا اختیار ہوتا ہے، ایک نکاح میں 3 طلاق کا اختیار۔ ایک بیوی جو اس کے نکاح میں آئی ہے اس کے پاس 3 اختیار ہیں۔ اگر اس نے ایک طلاق دے دی، نکاح باقی رہ سکتا ہے، 2 طلاق دے دی، نکاح باقی رہ سکتا ہے، لیکن 3 طلاق دے دی، اب یہ عورت اس پر حرام ہو گئی، اب اس کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی رشتہ ناتا باقی نہیں رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نکاح اور طلاق ان معاملات کو بیان کیا تاکہ انسان ایک لمٹ میں رہے، نہ وہ عورت کو تنگ کرے اور نہ عورت کی وجہ سے خود تنگ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی بڑی تاکید فرمائی اور بار بار فرمائی۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ تھا، وہ تعلق تھا، وہ یہ ہے، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، ہر جگہ پر یہی فرمایا۔ ایک طلاق دی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 2 طلاقیں دی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 3 طلاقیں دے بیٹھا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھ مرد، اگر تو نے بیوی کو رکھنا ہے نا تو انسانوں کی طرح رکھ، شرم سے، حیا سے، اخلاق سے، کردار سے، نرم مزاجی سے، اس کی ضروریات پورے کرتے ہوئے، اس کے حقوق پورے کرتے ہوئے، اس کی عزت کا اور احترام کا خیال کرتے ہوئے۔ اور اگر تم نے اس کو چھوڑنا ہی ہے نا، نہیں رکھنا، تم نے طلاق دینی ہے اور اپنا اس کا رشتہ ختم کرنا ہے، تو پھر یاد رکھ، تسریح باحسان، کسی بدتمیزی کا مظاہرہ کر کے، کسی کمینگی کا مظاہرہ کر کے، کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے خبردار اپنا رشتہ ختم نہ کر، بھلائی کے ساتھ رشتہ ختم۔ بھائی کوشش کیے، ہمارا رہنا ممکن نہیں ہو سکا۔ میں یہاں خصوصاً یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، بہت سارے وکلاء حضرات، بہت سارے وکیل، جب ان کے سامنے ایسا کیس آتا ہے تو انہوں نے پہلے سے لمبے چوڑے مضمون تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ عورت غلط ہے، عورت بد کردار ہے، عورت یہ ہے، عورت وہ ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ سب کے سب قرآن کی نظر میں مجرم ہیں، حرام کا ارتکاب کرنے والے۔ قرآن تو کہتا ہے اگر ایسا ہو بھی نا، اگر ایسا ہو بھی تو تمہیں تو پھر بھی چاہیے کہ پردہ ڈال کے کہو ٹھیک ہے بھائی، ہم نہیں رہنا چاہتے نا، ٹھیک ہے، آپ خیر و خوبی کے ساتھ الگ ہو جائیے، تسریح باحسان۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ،
بلکہ جب تم طلاق دو تو پھر اس طلاق، جس عورت کو طلاق دی ہے نا، مطلقہ جو ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ گفٹ، تحفہ، تحائف دے کر بھیجو، تاکہ طلاق کی تلخی کم ہو۔ الزام دے کر نہ بھیجو، الزام تراشی کر کے نہ بھیجو، ذلیل کر کے نہ بھیجو، مار پیٹ کے نہ بھیجو، ارے بھائی کچھ دے دلا کے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو بھیجو۔ یہ وہ ہدایت ہے اور یہ وہ رہنمائی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب